بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معدہ اور جگر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دو بہت ہی فائدہ مند، حد درجہ مفید اور انتہائی لاجواب نسخے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ معدہ اور جگر کی کمزوری کے باعث اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے، کھایا پیا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتا اور جو خوراک آپ کھاتے ہیں اس سے آپ کے بدن کو مکمل غذائیت اور انرجی پوری طرح سے نہیں مل پاتی، حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھی سے اچھی صحت بخش غذا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود خوراک ان کے بدن کو لگتی نہیں ہے، الٹا دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ چہرے اور جلد کی رنگت پھیکی یا زرد پڑ چکی ہے، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، چکر آتے ہیں، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، سستی، کاہلی اور کم ہمتی جان ہی نہیں چھوڑتی، ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دونوں نسخے بہت کمال کے فوائد رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیس، قبض، اپھارا، پیٹ پھولنا، ہاضمہ کی خرابی، کھٹے ڈکار آنا اور موٹاپا یا ہائی کولیسٹرول جیسے مسائل سے بھی یہ نسخے آپ کو مکمل چھٹکارا دلا دیں گے، اور بالکل آسان سادہ سی گھریلو چیزوں کے ساتھ آپ ان نسخوں کو بنا کر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلا نسخہ ہے، اسے بنانے کے لیے آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو آپ نے پودینہ کی تازہ پتیاں 7 سے 8 عدد لے لینی ہیں، انہیں دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیجئے گا تاکہ ان کے اوپر کسی بھی طرح کی ڈسٹ اور گرد و غبار وغیرہ باقی نہ رہے۔ پودینہ کمزور معدے اور کمزور جگر کا شافی علاج ہے۔ نظام ہضم کی خرابیوں کے باعث جو لوگ بھوک کی کمی اور بد ہضمی جیسے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، غذا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی، گیس اور تیزابیت جیسے مسائل تنگ کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پودینہ واقعی ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اسی طرح جگر کو تقویت دینے کے لیے اور جگر کے افعال کو درست کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ گلاب کی پتیاں ہیں۔ گلاب کی پتیاں ملین اثرات رکھتی ہیں، لہذا قبض کو دور کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ جگر اور آنتوں کے سدوں کو اور بلاکج کو کھولنے کے لیے یہ بہترین چیز ہیں۔ خاص طور پر جگر کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے تو یہ حد درجہ مفید اثرات کی حامل ہیں۔ آنتوں میں جمی گندگی کو پوری طرح سے صاف کر دیتی ہیں اور اس مقصد کے لیے اس کی گلقند بنا کر استعمال میں لائی جاتی ہے، جس کے کھانے سے قبض کی شکایت فی الفور رفع ہو جاتی ہے اور پیٹ خوب اچھے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو گلاب کی خشک پتیاں آپ نے تقریباً 1 چمچ کے قریب لے لینی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ سونف ہے۔ سونف بھی معدہ اور جگر سے متعلق پیدا ہونے والے امراض میں بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہے اور اس سے بہت ہی عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ معدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ معدہ اور سینے کی جلن کو دور کرتی ہے، تیزابیت اور السر کا بہترین علاج ہے۔ معدہ اور جگر کے علاوہ یہ آپ کے دماغ کو اور بینائی کو بھی بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ تو 1 چمچ سونف لے لیجئے، لیکن سونف اچھی خوشبودار اور تازہ ہونی چاہیے جو قدرے سبزی مائل ہوتی ہے۔ زیادہ پرانی سونف جو سیاہ پڑ چکی ہو اور خوشبو بھی بالکل زائل ہو چکی ہو، ایسی سونف کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو 1 چمچ سونف لے کر اب ایک برتن میں 1.5 کپ کے قریب پانی ڈالیے اور ان تینوں چیزوں کو اس پانی میں شامل کر کے اسے چولہے پر چڑھا دیجیے۔ جب پانی 1 کپ کے قریب باقی رہ جائے تو چولہے سے اتار کر اسے فلٹر کر لیں اور حسب ذائقہ میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ اسے آپ صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ کچھ دن متواتر اگر آپ اس کا استعمال
استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ گیس، قبض، موٹاپا، معدہ اور جگر کی کمزوری، خون کی کمی، اعصابی کمزوری اور عام جسمانی دردوں سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔ البتہ اس نسخے کے استعمال کے دوران ایک تو آپ نے قابض اور دیر ہضم چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور میدہ سے بنی جتنی چیزیں ہیں، آلو کے چپس، بیکری پروڈکٹس اور بادی چیزوں سے مکمل پرہیز رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو معدہ اور جگر کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر مردوں اور عورتوں کے پوشیدہ امراض جیسے کہ مردوں میں جریان احتلام اور معدہ کی رکت کا مسئلہ، اور خواتین میں سینان الرحم یعنی لیکوریا اور رحم سے متعلق دوسرے امراض، یہ تمام کے تمام معدہ اور جگر کی کمزوری کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح شادی شدہ افراد میں کثرت ملاپ کی عادت جگر اور معدہ کی شدید کمزوری کا باعث بنتی ہے، چنانچہ اس میں بھی اعتدال سے کام لینا ضروری ہے۔ تو چلیے اب دوسرے نسخے کی طرف چلتے ہیں، جسے تیار کرنے کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی سونٹھ یعنی خشک ادرک کی۔ ادرک اور سونٹھ دونوں ہی معدہ اور جگر کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پہ معدہ اور جگر کی کمزوری کے باعث۔ جب بھوک بالکل نہ لگتی ہو یا بہت کم ہو چکی ہو تو ایسے میں ادرک یا سونٹھ کا استعمال کرنا نہ صرف بھوک کی خواہش کو بیدار کرتا ہے بلکہ کھائی گئی غذا بھی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ گیس اور گیس کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا رہنا، یورک ایسڈ یا کولیسٹرول کی زیادتی، قبض کی پرانی شکایت اور ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے جوڑوں کے درد، ان کا استعمال کرنے سے بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ تو سونٹھ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے 50 گرام ہی سفید زیرہ لینا ہے۔ اسے ایک پین میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں اور ہلکا ہلکا بھون لیں۔ زیرہ بھی معدہ اور جگر کی کمزوری کو دور کرنے والی چند ایک انتہائی مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے بھوک خوب چمک اٹھتی ہے، جگر کی خوب اچھے سے صفائی کرتا ہے، جگر کے سدوں کو کھولتا ہے۔ اسے فارسی میں کمون کہا جاتا ہے اور جوارش کمونی اس کا مشہور دیسی مرکب ہے جو معدہ اور جگر کو طاقت دینے میں انتہائی بے مثال فوائد رکھتی ہے۔ تو زیرے کو ہلکا سا بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے 50 گرام ہی خشک پودینہ لینا ہے اور اس کے لیے تازہ پودینہ لے کر اسے گرد و غبار سے اور گھاس تنکوں سے صاف کرنے کے بعد خشک کر لیجئے گا۔ یہ بھی آپ کے معدہ کو مضبوط بناتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور نظام ہضم کی خرابیوں کا شافی علاج ہے۔ اس کے بعد آپ نے 20 گرام مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ لینی ہے۔ مرچ سیاہ بھی جگر کے افعال کو درست کرتی ہے۔ جگر کی کمزوری کے باعث بھوک کم لگنا، معدہ اور آنتوں کا فعل سست پڑ جانا، ایسے مسائل کا یہ بہترین حل ہے۔ سوزش اور ورم کو بھی یہ تعدیل کرتی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو پیس کر باریک کر لیجئے اور سنبھال کر رکھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ کا یہ اکثری نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اس میں سے آدھا چھوٹا چمچ ہر کھانے کے بعد تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ کھانے میں لطیف اور زود ہضم غذا کا استعمال کریں، اور اگر آپ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے لیے ضرور نکالیں۔ اس نسخے کو بھی اگر آپ کچھ دن متواتر استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ معدہ اور جگر کی کمزوری، گیس بادی، تیزابیت، جلن، بھوک کی کمی، ہاضمہ کی خرابی، کولیسٹرول یا یورک ایسڈ کی زیادتی اور جوڑوں کے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔